بات یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ بھارت آج یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ بڑا خطرہ ہے بھارت کے لیے، نہ کہ پاکستان۔ امریکہ کی ایک بزنس انٹیلیجنس کمپنی ہے جسے بولتے ہیں مارننگ کنسلٹ، یہ آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کی یہ گلوبل بزنس انٹیلیجنس کو دیکھتی ہے، کرتی ہے، یہ انالیسس کرتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے یہ خبر میں نے دیکھی اور یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ جنرل پبلک جو ہے وہاں پہ وہ کس طرح چیزیں دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا جو ہے وہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ چائنا سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، بگیسٹ تھریٹ، 43%، اور تقریباً 22% لوگ انڈیا میں یہ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ اس کے بعد، چائنا کے بعد بڑا خطرہ ہے، اور 13% لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور 13% ہی میرا خیال ہے بلیو کرتے ہیں کہ شاید رشیا ان کے لیے خطرہ ہے، اور اسی طرح ایران کو 3% اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ایمرج ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی، 43% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، چائنا کی بھی سمجھ آتی ہے، حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کو 13% کیسے سمجھتے ہیں؟ اب پاکستان کے ساتھ تو ہسٹوریکل پرابلم ہے، تو جب ہسٹوریکل پرابلم ہوگا تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ یہ ایک کویشچن ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈین پرسپیکٹو ہے۔ ایک چیز بول دی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو انڈین کی سرکار ہے، بھارت کی جو سرکار ہے، ان کی جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے وہ اتنی کامیاب رہی ہے کہ انہوں نے چین کو تو بڑا تھریٹ پورٹرے کر لیا، اور پاکستان کو کہا ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں when 13% پیپل بلیو پاکستان از اے تھریٹ، تو اٹ مینز وہ کیا سوچ رہے ہیں، جو 75 سال وہ خطرہ سمجھتے رہے ہیں، 75 سال وہ سمجھتے ہیں یار یہ ملک تے جناب ساڈے نال انہاں دا ساڈا ہٹ کتے دا ویر، ٹھیک ہے جی، اینڈ دین آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو سارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پبلک ڈسکورس میں آپ سمجھ لے جائیں تو وہ ہے ایک اینیموسٹی ہے، لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن سے سروے ہوتا، ظاہر بات ہے وہ گاؤں کے بندے سے سروے تو نہیں ہوتا، دے آر اوبیسلی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ ہوں گے، کوئی اپر کلاس لوگ ہوں گے جن سے یہ سروے ہوا، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی تو گل ہی کوئی نہیں۔ سو یہ وہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے انڈیا کے اندر جس نے بیسیکلی ایک اندازہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان دکھ گیا، پاکستان کی تو اکانومی کوئی نہیں ہے، پاکستان کے تو حالات برے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ آج پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن ہوا۔ اچھا، پاور بریک ڈاؤن ہوا تو ظاہری بات ہے یہ پچھلے میرا خیال ہے 4 سال میں 3 دفعہ پاور بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ سو اس کی بہت ساری ریزنز ہم نے گنوائی، فائنینس بھی ہو سکتا ہے، آئل نہیں ہے، ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بیوروکریسی کا دھیان نہیں ہے، رات کو بجلی بچاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چیزیں بند کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اگر میں نے ہسٹری اٹھا کے دیکھی کہ پاور بریک ڈاؤن اور کہاں کہاں پہ دنیا میں ہوتے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی آبادی تو 230 ملین ہے۔ اب پتہ چلتا ہے گارڈین اور پوری دنیا کی آپ اٹھا کے اخباریں دیکھیں، ایون انڈیا کا دیکھیں، سب سے بڑا جو پاور بریک ڈاؤن ہے وہ انڈیا میں ہوا جس میں 700 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے، 700 ملین پیپل ان 2012 کے اندر، ٹھیک ہے جناب۔ اب لیکن اب اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج پاکستان کے اندر یہ پاور بریک ڈاؤن ہوا ہونا گیا تو گیا، بٹ نو بڈی از ریمبرنگ دا فیکٹ کہ انڈیا کے اندر یہ چیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب کہیں گے وہ جی اب پرائم منسٹر مودی آ گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، حالات بدلے ہیں، چیزیں ایسی ہو گئی ویسے ہو گئی، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے وہ نہیں کرتا، لیکن یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے نا،
یہ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہوتی ہے تو دنیا کہہ رہی ہے لیٹ ڈوب گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اکانومی خراب ہے، عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے، ٹی ٹی پی از آن دا رائز، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. اگر پولیٹیکل پولرائزیشن نہ ہو، اکنامک فالٹ وہ نہ ہو، میلٹ ڈاؤن نہ ہو، ایکسچینج ریٹ کے ایشو نہ ہو، باہر سے ڈالر نہ آ رہے ہوں، ایف ڈی آئی نہ آ رہی ہو، تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا تو یہ بجلی بند ہوئی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. لیکن کیونکہ بجلی بند ہو گئی تو وہ ہم نے کہا چلو جی سارا کچھ تھلے ڈگ گیا. دیٹ از اے فیکٹ. کوئی اچھی اسٹوری نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے. کیا پاکستان جو دشمنی کے اگر معاملے میں دیکھا جائے تو وہ پرسیو کیا جا رہا ہے مک گیا. دس از دے پرسیونگ اٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کی یہ پرسیپشن ہے ان کی، اور اس میں وہ ظاہری بات ہے دے ہیو دا رائٹ ورڈ آئی وانٹ ٹو سے. اسی طرح چائنا وہ کہنا ہے ٹھیک ہے ساڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن چین ہے. اب یہ بھی پرسیپشن مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، 43% لوگ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں 1962 کی وار ہوئی ہے، اور پھر ایک چیز کہتے ہیں نا پیریوڈک ہاسٹیلٹیز ہیں، اور انڈیا کی جو ملٹری اینڈ اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے وہ چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک آپ سمجھیں تقریباً 25 سال ایک دتانت رہا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن اور یہ سارا رہا چائنا اور انڈیا کے درمیان. اور جب سے شی جن پنگ 2012 میں چائنا میں آئے ہیں اینڈ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ انڈیا میں آئے ہیں، اب دونوں لیڈرز کا آپ ذرا اسٹائل دیکھیں تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. مودی صاحب جو ہیں he doesn't seem aggressive on China the way he seems aggressive on Pakistan. ٹھیک ہے، اسی طرح پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ شی ہے he seems aggressive on China, سوری on India. ٹھیک ہے جی، سو یہ جو چیزیں ہیں، اور یہ چائنا کے ساتھ ان کی بارڈر ٹینشنز بھی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں. سو یہ حالانکہ چائنا کی انہوں نے کمپنیز بھی بند کی ہیں، ٹیک کمپنیز بھی بند کی ہیں، ان کو نیشنل سیکورٹی رسک قرار دے کے چائنیز کمپنیاں جو یہاں پہ انڈیا میں آپریٹ کر رہی تھی، شو میں یہ ان کے پیچھے. ٹھیک ہے جی، ان کی ان کو بھی انہوں نے کیا ہے. پھر G20 کی بھی ٹینشنز ہیں، چھوٹے موٹے ٹکٹلیاں بھی چلتی رہتی ہیں. یہ جو چیز ہے کہ جناب اب امریکہ پادر جو ہے وہ تو یار ہے، لیکن امریکہ کو کیسے انہوں نے کر لیا؟ اب امریکہ کو جو ہے نا اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. وہ اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے جناب کہ ہم تو دیکھیں ہم کوڈ کے بھی ممبر ہیں، کوڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ. ٹھیک ہے جی، ہم تو سی او کے بھی ممبر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ بھی جنرل پرسیپشن ہے، ایک مینجمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر. اینڈ دیٹ از کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ اس میرا خیال ہے 2 طرح کے 3 طرح کے طبقے. ایک طبقہ وہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے یہ الائز کا کیا حال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور دوسرا طبقہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جی کل کو ابھی ہمارے پاس ہمارے کیونکہ بہت سارے لوگ امریکہ میں ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ڈیاسپورا وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ہماری چیزوں پہ، ہمارے ریسورسز پہ، ہماری جو چپ انڈسٹری کر لیں یا چائنا فیکٹر کو لے کر کے امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے انڈیا کو مینیج کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے انڈیا کی جسے کہتے ہیں نا وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. سو دے آلسو بلیو اینڈ کانسیڈر کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری ان کے ساتھ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اور جس طرح آج کل انڈیا جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے کہ اٹ از پرو رشیا جو ہے، اور یہ رشیا کی تو پرو ہے بزنس اینڈ آل دیٹ، مینٹیننگ نیوٹرلٹی اینڈ آل دس. سو یہ چیزیں جو ہیں انڈیا کے اندر دے آر آلسو میکنگ این امپیکٹ امانگ پبلک. سو اس چیز نے بیسیکلی یہ ایک امریکہ کو، اینڈ دین امریکہ جتنی تیزی سے انڈیا کے قریب آیا ہے تو ان چیزوں نے بیسیکلی انڈینز کے اندر ایک چیز ڈیولپ کی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اب دیکھیں نا کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا امریکہ کو سمجھا جاتا ہے. سو پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ گل ہی مک گئی نا، دس از آؤٹ. لیکن امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی سپر پاور ہے، ہمیں اس سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ جو ہے یہ انٹروڈ نہ کر جائیں، یہ ہمیں کہیں استعمال نہ کر جائیں.
یہ ہمارے نروس سسٹم پہ کہیں اٹیک نہ کر دیں، یہ ہماری ٹیکنالوجی پہ ان کی نظر ہے، ہماری یہ سپلائی چین کے اوپر ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، یہ چائنا سے نکل کے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی چیزیں. سو بیسیکلی دے آر لوکنگ اٹ اینڈ دین کہ ہمیں چائنا کے ساتھ کسی لڑائی میں نہ گھسٹ دیں. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں، بیکاز امیرکا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از این امپیریل پاور. جیسے فار ایگزامپل ناٹ امپیریل پاور بٹ گلوبل پاور. سو فار انسٹنس پاکستان جو ہے، جب پاکستان کی ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہی ہوتی ہے تو گڈ 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 ٹھیک ہے، لیکن اندر کہا تھا گلا کہا دھیان کر رہا ہے بچہ جو ہے نا گلوے جو ہے نا جاسوسیاں بڑیاں کر دینا. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اباؤٹ دی امیرکا. آئی تھنک سیم مائنڈ سیٹ بیکاز ہم وہ سیم ڈی این اے کے لوگ ہیں، دیٹ از آلسو ان انڈیا. مے بی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پائے نے نا دیکھو بچنا ہے، یہ جڑے نا دس از ویری امپورٹنٹ. سو یہ جو چیز ہے کہ اب پاکستان اور چین کو انڈیا کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ وہ انفرینڈلی یا این اینیمی کنٹری سمجھا جاتا ہے. امریکہ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ الائے فرینڈلی کنٹری الائے سمجھا جاتا ہے، سعودی عرب کو الائے سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا سعودی عرب کس طرح ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی پرسیپشن مینجمنٹ بھی ہے، ریئلٹی بھی ہے. بہت سارے انڈینس جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، بہت سارا ریمیٹنس آ رہا ہے. ریسنٹلی پرائم منسٹر مودی اینڈ انڈین جو ملٹری لیڈرشپ ہے، دے ہیو انویسٹڈ مچ آن مڈل ایسٹ اینڈ ان جیسے فار ایگزامپل ادھر، ٹھیک ہے جی. انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں ہیں. سو اب ایک طرف، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جی جہاں پہ جاتے ہیں جنگیں لے کے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جی انڈینز آج بھی زیادہ بلیم کرتے ہیں نیٹو کو اور امریکہ کو یوکرائن میں وار پہ، ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ میرے خیال 38% سمجھتے ہیں انڈیا میں کہ یہ جو یوکرائن کی وار ہے یہ بیکاز آف رشیا ہے. 26% سمجھتے ہیں امریکہ کی وجہ سے، 18% سمجھتے ہیں نیٹو کی وجہ سے، یوکرائن کی وجہ سے بھی 10% ہے. سو اٹ مینس لارجلی امریکہ، اور اگر آپ نیٹو کو ڈالیں تو یہ پرسنٹیج اوور پاور کراس کر جاتی ہے، جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ رشیا کی طرف سے ہوا ہے. سو وہ اس لیے دیٹ از وائی دے کنسیڈر امیرکا ایز این اینمی، ناٹ ان اے بیڈ سینس مے بی بٹ ان اے گڈ سینس کہ ہمارا ان کے ساتھ کمپٹیشن ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں. اور یہ چیزیں ہیں. لیکن آبویسلی امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر اور وہاں پہ سسٹم کے اوپر کہ جو رشیا ہے اس کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، بڑی نہیں ہے، نیچے آئی ہے. اینی ہو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیز تو امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا بڑا پریگمیٹیکلی بیہیو کر رہا ہے، آئیڈیلسٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر جے شنکر کو سنیں تو یو وونٹ فائنڈ ہم آئیڈیلسٹک، از پریگمیٹک. جس طرح اس نے سنب کیا ہے یورپ کو، دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یہ نہیں کر سکتا کوئی. اور پرٹیکولرلی جسے آپ کہہ لینا کہ یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اتنا کوئی سان خالدہ کار نہیں. امریکہ، یورپ، ٹھیک ہے نا جی. یہ چیزیں ہیں. اب ٹھیک ہے، رشیا سے تقریباً 90% انڈیا کے ملٹری اکوپمنٹ آتا ہے جس کو وہ اب مزید ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. بٹ اینی ہو یہ جسے آپ سمجھ لیں کہ ابھی وہ تھوڑی چینج کر رہے ہیں، ابھی یہ 50-50 پہ چلا جائے گا. سنا ہے کہ اس وقت بھی 44% جو ہے وہ انڈیا کے جو ڈیفینس کی چیزیں ہیں وہ امریکہ سے آ رہی ہیں، 48 رشیا سے اور 8% باقی دنیا سے. سو لیکن یہ چیزیں جو ہیں کہ امریکہ کو دشمن سمجھنا اتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں، دیٹ از بیکاز اس کا ہیجمونک کریکٹر، اس کا ماضی، جنگیں، چائنا کے ساتھ کمپٹیشن، اتنی تیزی سے انڈیا کی طرف دیکھنا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہماری طرف اتنا کیوں آ رہے ہیں. اینڈ ان کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کی وجہ سے اینڈ دین دا ہسٹری ان افغانستان، پاکستان، یہ بہت ساری چیزیں ہیں دیٹ بیسیکلی فورسز انڈینس کے وہ ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار امریکہ بادر نظر رکھنی ہے، میں ڈول نہیں پہنا جیسے پاکستانی ڈول پہن دینے تھے. جسے میں نے کہا نا کہ دی انڈینس بہیو پریگمیٹکلی ناٹ آئیڈیلسٹکلی. وہ نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل اب دیکھیں نا کہ انہوں نے کارٹسا ویور لے لیا تھا امریکہ سے، یو ایس کانگریس نے اپروول دے دی تھی کہ جی رشین S-400 ڈیفنس میزائل انڈیا کو دے دو. یار خیر ہے، یہ کام ٹرکی نہیں کر سکا جو انڈیا کرا گیا.
یہ چیزیں بڑی 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 امپورٹنٹ ہیں، اینڈ لیٹ سی اس میں کیا نکلتا ہے آگے. لیکن یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، یہ دیٹس ویری گڈ. یہ انڈین لیڈرشپ نے اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کی ہوئی ہے، اور دے آر گڈ ان پرسیپشن مینجمنٹ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سے ایٹ دا کور دے بلیو دیر از اے ہاسٹیلٹی، لیکن بیکاز وہ نیریٹو نہیں گیا، وہ سوچ نہیں گئی، وہ چیزیں نہیں گئیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل ہے، اکنامکلی ولنریبل ہے، فوج کے مسائل ہیں، وار اینڈ ٹیرر ہے، ٹی ٹی پی ہے، باہر سے پیسہ نہیں آ رہا، منی بجٹ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈے مصروف رہے آپس چی کھیڈن ڈے، انہوں نے ساڈا دھیان ہی نہیں کرنا. سو اگر پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہوتا، اکنامکلی وائبل ہوتا، تو نمبر 1 نہیں ہوتا شاید، چائنا شاید دوسرا اوورٹیک نہ کرتا. سو انڈیا آج پاکستان کے بارے میں ڈفرینٹ سوچ رہا ہے. دس از بیکاز آف اس، ناٹ بیکاز آف دیم. ہم نے وی میڈ دیم تھنک لائک دس بیکاز یہ ہمیں تھینکس ٹو آر لیڈرشپ وی آر پراؤڈ آف دیم کہ وہ ہمیں اس مقام پہ لے آئے ہیں تو لوگ ہمیں سیریس نہیں لیتے. تھینک یو ویری مچ. میں پاکستان کی لیڈرشپ کی بہت قدر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ان سب لوگوں نے مل کے ہمیں اس مقام پہ لے آئے، اور اتنی محنت کی انہوں نے، 75 سال محنت کی، دن رات صبح شام لگائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پاکستان کو ہم نے ایسے نہیں رہنے دینا جیسے ہے، پاکستان کو بدلنا ہے، اور اس طرح کا بدلنا ہے کہ لوگ سمجھیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بجائے ایسے کہ لوگ خطرہ محسوس کریں. سو میرا خیال ہے تھینکس ٹو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں رول کرتے رہے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ دس واز این انٹرسٹنگ سروے. تھینک یو ویری مچ.